ایران کی مجلس خبرگان نے آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کو ایران کا نیا اور تیسرا رہبر منتخب کر لیا۔ امریکی حملے میں شہید آیت اللہ خامنائی نے 37 سال تک ایران کی قیادت کی۔ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے سخت خلاف تھے، لیکن امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کا جواز بنا کر ایران پر کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہہ چکے خامنائی کا بیٹا ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کوئی ایسا شخص چاہتا ہے جو ایران میں ہم آہنگی اور امن لائے۔ نئے رہبر کا اعلان ہوتے ہی ایران بھر میں لاکھوں افراد کا سڑکوں پر جشن۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی تصاویر قومی پرچم تھامے مظاہرین مارچ کرتے رہے۔ ابھر میں شدید برفباری کے باوجود لاکھوں افراد کی ریلی۔ ایرانی مسلح افواج کی قیادت نے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کر لیا۔ نئے رہبر اعلیٰ کے ہر حکم پر عمل کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی انقلابی گارڈز کا اعلان۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے نئے سپریم لیڈر کی پیروی قومی اور مذہبی فریضہ قرار دے دی۔ ایران کے اسرائیل کے 155 مقامات پر میزائل حملے، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں، گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی حکام نے 2000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تل ابیب اور صحرائے نیگیو پر میزائل حملے، خطے میں امریکی اڈوں پر نئی جدید میزائلوں سے حملہ۔ سعودی عرب پر ایک اور ڈرون حملہ، بھارت اور بنگلہ دیش کا شہری جاں بحق، 12 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی حکام نے تصدیق کر دی۔ شبیہ آئل فیلڈ کی طرف داغے گئے ڈرون سمیت 6 حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران سیز فائر نہیں، جنگ کا مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا واضح پیغام، کہا صدارتی آفس، کابینہ، پارلیمنٹ اور دیگر قومی ادارے ملک کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مجتبی کی طور نئے رہبر تقرری کے اعلان کے بعد عالمی آئل مارکیٹ میں بحران۔ امریکی کروڈ آئل $108 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ڈالر کی قدر بھی گر گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی قدر پاکستانی روپے میں $279.50 سے $277.84 پر آ گئی۔ ایران جنگ سے تیل قیمت میں اضافہ ہفتوں تک جاری رہے گا۔ عالمی منڈی پر دباؤ بنانے کے لیے روسی تیل پر پابندیاں عارضی طور پر نرم کی جائیں، ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کا مطالبہ۔ ایران میں رجیم چینج کے خواہاں، امریکہ اور اسرائیل اختلافات کا شکار۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلاف ایران میں آئل ڈپوز پر حملوں سے پیدا ہوا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے ایران میں 30 آئل ڈپوز پر حملوں کی توقع نہیں تھی۔ آئل ڈپوز پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران اور لبنان کے ساتھ غزہ پر بھی اسرائیلی جارحیت جاری۔ گولہ باری میں 2 لڑکیوں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم اور چکوال میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن۔ 319 اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ 3 غیر قانونی افغان شہری گرفتار، مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلحہ غیر قانونی اور موٹر سائیکل برآمد۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو سینٹرل اسٹیشن کی عمارت میں خوفناک آگ، بی بی سی کے مطابق آگ عمارت جزوی گر گئی۔ درجنوں ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ گلاسگو سینٹرل اسٹیشن آئندہ احکامات تک بند کا اعلان۔ اور بھارت نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ ایران کی مجلس خبرگان نے آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کو ایران کا نیا اور تیسرا رہبر منتخب کر لیا۔ امریکی حملے میں شہید آیت اللہ خامنائی نے 37 سال تک ایران کی قیادت کی۔ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے سخت خلاف تھے، لیکن امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کا جواز بنا کر ایران پر کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہہ چکے خامنائی کا بیٹا ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کوئی ایسا شخص چاہتا ہے جو ایران میں ہم آہنگی اور امن لائے۔ نئے رہبر کا اعلان ہوتے ہی ایران بھر میں لاکھوں افراد کا سڑکوں پر جشن۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی تصاویر
قومی پرچم تھامے مظاہرین مارچ کرتے رہے۔ ابھر میں شدید برفباری کے باوجود لاکھوں افراد کی ریلی۔ ایرانی مسلح افواج کی قیادت نے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کر لیا۔ نئے رہبر اعلیٰ کے ہر حکم پر عمل کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی انقلابی گارڈز کا اعلان۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے نئے سپریم لیڈر کی پیروی قومی اور مذہبی فریضہ قرار دے دی۔ ایران کے اسرائیل کے 155 مقامات پر میزائل حملے، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں، گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی حکام نے 2000 سے زائد افراد کی زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ تل ابیب اور صحرائے نیگیو پر میزائل حملے، خطے میں امریکی اڈوں پر نئی جدید میزائلوں سے حملہ۔ سعودی عرب پر ایک اور ڈرون حملہ، بھارت اور بنگلہ دیش کا شہری جاں بحق، 12 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی حکام نے تصدیق کر دی۔ شبیہ آئل فیلڈ کی طرف داغے گئے ڈرون سمیت 6 حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران سیز فائر نہیں، جنگ کا مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا واضح پیغام، کہا صدارتی آفس، کابینہ، پارلیمنٹ اور دیگر قومی ادارے ملک کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مجتبیٰ کی طور نئے رہبر تقرری کے اعلان کے بعد عالمی آئل مارکیٹ میں بحران۔ امریکی کروڈ آئل $108 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ڈالر کی قدر بھی گر گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی قدر پاکستانی روپے میں $279.50 سے $277.84 پر آ گئی۔ ایران جنگ سے تیل قیمت میں اضافہ ہفتوں تک جاری رہے گا۔ عالمی منڈی پر دباؤ بنانے کے لیے روسی تیل پر پابندیاں عارضی طور پر نرم کی جائیں، ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کا مطالبہ۔ ایران میں رجیم چینج کے خواہاں، امریکہ اور اسرائیل اختلافات کا شکار۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلاف ایران میں آئل ڈپوز پر حملوں سے پیدا ہوا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے ایران میں 30 آئل ڈپوز پر حملوں کی توقع نہیں تھی۔ آئل ڈپوز پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران اور لبنان کے ساتھ غزہ پر بھی اسرائیلی جارحیت جاری۔ گولہ باری میں 2 لڑکیوں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم اور چکوال میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن، 319 اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ 3 غیر قانونی افغان شہری گرفتار، متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلحہ غیر قانونی اور موٹر سائیکل برآمد۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو سینٹرل اسٹیشن کی عمارت میں خوفناک آگ، بی بی سی کے مطابق آگ عمارت جزوی طور پر گر گئی۔ درجنوں ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ گلاسگو سینٹرل اسٹیشن آئندہ احکامات تک بند کا اعلان۔ اور بھارت نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔